کہا کہ میرا دوست جانتا ہے کہ میں بہت بڑا فٹ بالر بننا چاہتا ہوں، لیکن اس نے آج گراؤنڈ میں مجھے کہا کہ تجھ میں تو کوئی ٹیلنٹ ہی نہیں ہے، تو فٹ بالر بن ہی نہیں سکتا۔ مجھے بڑا غصہ آیا۔ میں نے اس بچے سے پوچھا کہ پھر تو نے کیا کیا؟ اس نے کہا کرنا کیا تھا، میں نے سب کے سامنے اس کی خوب پٹائی کی اور خوب مکے اور لاتیں ماری۔ میں نے کہا نادان تو نہیں جانتا، اس کے جملوں نے تیرے اندر غصے کی صورت میں ایک غیر معمولی انرجی پیدا کر دی تھی۔ اگر تو اس انرجی کا صحیح استعمال کرتا تو وہی غصے کی توانائی تجھے کامیاب فٹ بالر بنا دیتی، لیکن افسوس تو نے لاتے اور مکے مار کر اس ساری توانائی کو وہیں ضائع کر دیا۔ اسی لمحے غصے کی صورت میں جو تیرے اندر ایک پاورفل فورس پیدا ہو گئی تھی اسے تو پریزرو کرتا، اور بعد میں ٹریننگ کے دوران وہ سارا غصہ تو فٹ بال پر نکالتا، اور جب بھی سستی پیدا ہوتی اس کے وہی جملے یاد کر کے اپنے اندر غصے کی انرجی پھر پیدا کر کے فٹ بال پر نکالتا۔ جو لاتیں تو نے فٹ بال کو مارنی تھی وہ لاتیں اور مکے اس غصہ دلانے والے کو مار کر تو نے ساری انرجی ضائع کر دی۔ میرے دوستو اس بات کو سمجھنا، جب انسان کو کوئی غصہ دلاتا ہے نا تو اس کی سانس پھولتی ہے، دل کی دھڑکن تیز ہوتی ہے، اسے پسینہ آتا ہے، بلڈ ویسلز ڈائلیٹ ہوتی ہیں، خون کی رگیں کھلتی ہیں، دوران خون میں اضافہ ہوتا ہے، چہرہ سرخ ہو جاتا ہے۔ غصہ انسان کے اندر اس قدر موٹیویشنل انرجی پیدا کر دیتا ہے۔ یونیورسٹی آف ایمسٹرڈیم کی 2009 کی ایک اسٹڈی کے مطابق غصے کی ایک کیفیت انسان کی کریٹیو ایبیلٹی، انسان کی تخلیقی صلاحیتوں کو بڑھا دیتی ہے۔ آپ نے ہمیشہ غصے کے نقصانات کو ہی سنا ہے، آپ کو غصے سے حاصل کیے جانے والے فوائد کا اندازہ ہی نہیں ہے۔ یونیورسٹی آف نیو ساؤتھ ویلز کی ایک اسٹڈی کے مطابق جو انسان غصے کی انرجی کے درست استعمال کا طریقہ سیکھ لیتا ہے، ایسے غصے والے شخص کو دھوکہ دینا آسان نہیں ہوتا، وہ کبھی کسی سے دھوکہ نہیں کھاتا۔ بس اینگر کو مینج کرنے کا طریقہ سیکھ لو، یہی غصہ تمہارے اندر ایک موٹیویشنل انرجی کا کردار ادا کر سکتا ہے۔ جس طرح پیاس پیاسے کو پانی تلاش کرنے کے لیے موٹیویشن دیتی ہے، بھوک بھوکے کو کھانا تلاش کرنے کے لیے موٹیویٹ کرتی ہے، عین اسی طرح غصہ انسان کے اندر اس کے گول کو اچیو کرنے کی غیر معمولی موٹیویشن پیدا کر سکتا ہے۔ بڑے مقاصد والا انسان، بڑے اہداف والا انسان، بڑی ڈریم والا انسان اپنا سارا غصہ اپنے گول پر نکالتا ہے اور غصے کی توانائی کے ذریعے اپنے گولز اور اپنے مقاصد کو اچیو کرتا ہے۔ لیکن جن کی زندگی کا کوئی مقصد ہی نہیں ہوتا، کوئی گول ہی نہیں ہوتا، انہیں بھی غصہ کہیں نہ کہیں تو نکالنا ہوتا ہے نا، تو پھر وہ اسی پر نکالتا ہے جو اسے غصہ دلاتا ہے، کیونکہ مقصد پر نکالنے کے لیے مقصد ہے ہی نہیں زندگی کا، جس کے نتیجے میں قتل ہوتے ہیں، دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں، لوگ جیلوں میں چلے جاتے ہیں۔ جائیے پریزنز میں جا کر دیکھیے، جیلوں میں جا کر دیکھیے، بڑے بڑے ذہین اور علم والے لوگ 20 30 سالوں سے جیلوں میں اپنی زندگی برباد کر رہے ہیں۔ ان کی لائف سٹوری ان سے پوچھیے، چونکہ زندگی میں کوئی بڑا گول ہی نہیں تھا، کسی نے ایک لمحے کے لیے غصہ دلایا، غصے کو مینج کرنے کا وہ طریقہ نہیں جانتے تھے، اور غصے کو استعمال کرنے کے لیے ان کی زندگی کا کوئی مقصد اور ہدف تھا ہی نہیں، تو انہوں نے کیا کیا، اپنا غصہ اسی پر نکال دیا، اس شخص کو زخمی کر دیا، اسے قتل کر دیا اور اپنی ساری زندگی برباد کر دی۔ وہ ایک لمحے کی خطا تھی، وہ وقت بھی دیکھا ہے تاریخ کی گھڑیوں نے، لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی۔ میرے دوستو، لڑائی جھگڑوں میں اپنی زندگیاں برباد کرنے والے اور غصہ دلانے والے پر غصہ نکالنے والے، یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے ابھی تک اپنی زندگی کا مقصد اور ہدف مقرر ہی نہیں کیا۔ اور جن والدین کی اولاد لڑائی جھگڑوں میں اپنا وقت برباد کر رہی ہے، ان والدین کو بھی چاہیے کہ اولاد کے لیے کوئی مقصد تلاش کریں، انہیں کوئی زندگی کا مقصد دیں۔ کم از کم اپنی اولاد کے لیے آپ اتنا تو کر سکتے ہیں نا۔ آپ کے بچے انرجی سے بھرے ہوئے ہیں اور وہ انرجی انہوں نے کسی چیز پر نکالنی ہے، اگر آپ انہیں زندگی میں مقصد نہیں دیں گے تو وہ کرمنل بنیں گے، اور وہ اپنی وہ انرجی کرائم پر اور لڑائی جھگڑوں اور فسادات میں نکالیں گے۔ اور جس خوش قسمت انسان کو زندگی میں واضح مقصد مل جاتا ہے، وہ اپنے مقصد کو تلاش کر لیتا ہے، اسے تو اس بات کا خوف لاحق ہوتا ہے کہ کہیں میں غافل نہ ہو جاؤں، کہیں سست نہ ہو جاؤں، وہ تو مواقع کی تلاش میں ہوتا ہے کہ کوئی غصہ دلائے، اور میں اس غصہ دلانے والے کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اس غصے کو اپنے مقصد پر نکالوں۔ وہ ہے نا کہ جب بھی آتا ہے آپ پر غصہ، شاعری پر اتار دیتے ہیں۔ جس کا مقصد شاعری ہے تو وہ کہتے ہیں غصہ دلانے والے، میں تجھ پر نہیں نکالوں گا، میں تو شاعری پر غصہ اتاروں گا۔ اسی طرح آپ کی زندگی کا جو بھی مقصد ہے، غصہ دلانے والے پر غصہ نہیں نکالے گا، اپنا سارا غصہ اپنے مقصد پر نکالنا ہے، اس انرجی کو پریزرو کرنا ہے اور اس کا درست استعمال کرنا ہے۔ دیکھیے، یہ غصہ اور مقصد سے محبت، یہ وہ دو جذبات ہیں، دو ایموشنز ہیں جو کامیابی کی گاڑی میں منزل تک پہنچنے کے لیے پیٹرول کا کردار ادا کرتی ہیں۔ یہ فیول کی طرح ہے، پیٹرول کی طرح ہے۔ اگر گاڑی لیمبورگینی ہو یا فراری ہو، لیکن وہ فراری، وہ قیمتی گاڑی ایسے مقام پر ہے جہاں دور دور تک پیٹرول کا نام و نشان بھی نہیں ہے، تو کیا ایسی گاڑی کامیابی کی منزل تک پہنچ جائے گی؟ ہرگز نہیں۔ آپ یوں سمجھیے کہ آپ خود گاڑی ہیں، آپ کامیابی کے مسافر ہیں، آپ قیمتی گاڑی ہیں، یعنی آپ کے پاس وسائل بھی ہیں، آپ ٹیلنٹڈ بھی ہیں اور منزل کا علم بھی ہے، لیکن منزل تک پہنچنے کا جذبہ ہی نہیں، اور کوئی پیٹرول ڈالنے والا، کوئی غصہ دلانے والا ہی نہیں، کوئی آپ کو نکما، فیلئر یا لوزر کہنے والا ہی نہیں۔ تو اگر کوئی غصہ دلانے والا ہی نہیں، جوش ہی نہیں، جذبہ ہی نہیں، عزم ہی نہیں، ولولہ ہی نہیں، ہمت ہی نہیں، جنون ہی نہیں،
تو آپ اس ٹیلنٹ کا کیا کریں گے؟ گاڑی تو قیمتی ہے لیکن وہ وہیں پڑی کی پڑی رہ جائے گی. آپ کے اندر ٹیلنٹ تو بہت ہے لیکن وہ آپ کے اندر ہی پڑا رہے گا اور آپ قبر میں چلے جائیں گے. اگر آپ کے پاس ٹیلنٹ ہے، وسائل ہیں، آپ کسی امیر باپ کے بیٹے ہیں، آپ کے روابط ہیں، کانٹیکٹس ہیں، سفارشیں ہیں، سب کچھ ہے، لیکن غصے اور مقصد کی محبت کا پیٹرول آپ کی قیمتی گاڑی میں نہیں ہے، تو آپ کی وہ قیمتی گاڑی آپ کے گیراج میں ہی پڑی رہ جائے گی. وہ گاڑی کبھی کامیابی کی منزل تک پہنچ نہیں پائے گی. لیکن اگر گاڑی پرانی ہے اور خراب بھی ہے، یعنی انسان غریب ہے، وسائل بھی نہیں اور زیادہ ٹیلنٹ بھی نہیں، لیکن پیٹرول بہت ہے، فیول بہت ہے، کامیابی سے محبت ہے، اپنے مقصد سے محبت ہے، اپنے گول سے شدید محبت ہے، غصہ بھی ہے اور غصہ دلانے والے بھی بہت ہیں، پیٹرول ڈالنے والے بھی بہت ہیں، جو بار بار تانے دے کر ہمارے باطن میں آگ لگاتے ہیں نا، ارے تو نکما ہے، تیرے خاندان میں کوئی کامیاب نہیں ہوا، تو اپنا فیملی بیک گراؤنڈ دیکھ، اپنے آپ کو دیکھ، اپنا منہ دیکھ، تو کیسے کامیاب ہو سکتا ہے؟ لوگ بار بار غصہ دلا کر اس کم قیمت اور پرانی گاڑی میں پیٹرول ڈالتے رہتے ہیں اور ہم پر مہربانیاں کرتے رہتے ہیں، لیکن ایسی گاڑی پرانی بھی ہو، اس میں پیٹرول بہت ہوتا ہے، انسان غریب بھی ہے، وسائل بھی نہیں ہے، ٹیلنٹ بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ کامیابی کی منزل تک پہنچ جاتا ہے. وہ غریب بھی ہو، وسائل بھی نہ رکھتا ہو، زیادہ ٹیلنٹڈ بھی نہ ہو، لیکن اس کے اندر جوش ہو، جذبہ ہو، جنون ہو، ہمت ہو، ولولہ ہو، اور غصے کو ایک پازیٹیو انرجی کی طرح دیکھتا ہو اور غصے کے تعمیری استعمال کا ہنر سیکھ چکا ہو. ایسی گاڑی پرانی بھی ہو، کم قیمت بھی ہو، خراب بھی ہو، وہ ایک نہ ایک دن کامیابی کی منزل تک پہنچ جاتی ہے، کیونکہ وہ اپنے مقصد سے محبت اور غصے کے پیٹرول سے بھری ہوئی ہوتی ہے. اور دوسری جانب لیٹس فراری ہے لیکن اس کے اندر پیٹرول ہی نہیں ہے، وہ منزل تک پہنچنا تو کجا، وہ تو گیراج سے بھی باہر نہیں نکل پاتی. اپنے معاشرے میں دیکھیں یہ امیروں کی بگڑی ہوئی اولاد آخر کیوں کوئی غیر معمولی کارنامہ سر انجام نہیں دے پاتی؟ اگرچہ ان میں ٹیلنٹڈ لوگ بھی ہوتے ہیں، وسائل بھی ہوتے ہیں، لیکن اپنے باپ کی کامیابی میں ان کا کوئی کردار نہیں ہوتا، اور لوگ انہیں دیکھ کر انہیں کامیاب سمجھ رہے ہوتے ہیں، اس لیے انہیں کوئی غصہ دلانے والا بھی نہیں ہوتا. جب لوگ ان کے بنگلوں اور چمکتی گاڑیوں کو دیکھتے ہیں تو وہ انہیں کامیاب سمجھتے ہیں کہ یہ خود کامیاب ہیں، اس لیے انہیں کوئی تانا نہیں دیتا. انہیں کوئی لوزر یا فیلئر کہہ کر ان کے اندر غصے کی انرجی پیدا کرنے والا کوئی ہوتا ہی نہیں، لوگ تو ان کو پہلے سے ہی کامیاب سمجھتے ہیں. تو اسی لیے یہ بہت کم ہوتا ہے کہ کسی امیر کا بیٹا کوئی قابل ذکر کارنامہ سر انجام دے کر اپنے باپ سے بھی آگے نکل جائے. تو ایسے لوگ ان مہنگی گاڑیوں کی طرح ہوتے ہیں جن میں پیٹرول نہیں ہوتا، کیونکہ کوئی پیٹرول ڈالنے والا ہی نہیں ہے نا. لیکن دوسری جانب ایک غریب شخص جو غصے کے پیٹرول کا درست استعمال سیکھ لیتا ہے وہ سب سے آگے نکل جاتا ہے. جس کے پاس پہلے سے کچھ ہوتا ہے وہ کامیاب ہو بھی جائے لیکن اس کی کامیابی بہت محدود ہوتی ہے. غیر معمولی کامیابی وہی حاصل کرتا ہے، ہیرو وہی بنتا ہے جو پہلے زیرو ہوتا ہے. ہیرو وہی بنتا ہے جو پہلے زیرو ہوتا ہے. فلمی ہیرو نہیں، حقیقی زندگی کے ہیرو کی بات کر رہا ہوں. میرے دوست یاد رکھنا، سٹوری وہی بنتا ہے جس کے پاس کچھ نہ ہو اور پھر سب سے آگے نکل جائے. وہ پاکستان کی ایک بڑی شخصیت نے مجھ نااہل سے کہا تھا کہ جس فیلڈ میں تم ہو اس میں تو تمہارا کوئی فیملی بیک گراؤنڈ تو ہے ہی نہیں، اور یورپ اور امریکہ میں تو تمہاری کامیابی سمجھ میں آتی ہے کہ تم وہیں رہتے ہو، لیکن ہند و پاک میں تمہارے چاہنے والوں کی تعداد ملینز میں ہے. بھائی برطانیہ میں بیٹھ کر بات کرتے ہو اور دنیا میں لاکھوں لوگ تمہیں سنتے ہیں، جبکہ اس فیلڈ میں تمہارا کوئی فیملی بیک گراؤنڈ ہی نہیں ہے. اور دوسری جانب پاکستان میں اسی فیلڈ کے خاندانی لوگوں کا پیغام انتہائی محدود لوگوں تک پہنچتا ہے. تو میرا جواب یہی تھا بھائی کہ فیملی بیک گراؤنڈ اور موافق حالات انسان